بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 219واں دن 9 شعبان المعظم۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اصفہان کے قریب جیان نامی ایک گاؤں کے رہنے والے تھے۔ آپ کے والد وہاں کے سردار تھے جن کا مذہب مجوسیت تھا، اس لیے آگ کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے والد ان کو کہیں جانے نہیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کا باہر جانا ہوا، انہوں نے گرجا میں عیسائیوں کی عبادت کرتے دیکھا۔ انہیں عیسائیوں کا مذہب پسند آیا اور عیسائیت اختیار کی، مگر دلی اعتبار سے مطمئن نہیں تھے۔ دین حق کی تلاش میں وہ اصفہان سے شام آئے، کچھ عرصہ یہاں قیام رہا، پھر موصل نامی شہر میں پہنچے۔ وہاں ایک پادری کی خدمت میں چند سال رہے، پھر وہاں سے دوسرے شہر نصیبین میں ایک پادری کی خدمت میں رہے، وہاں سے عموریہ نامی شہر میں ایک گرجا میں رہے۔ یہاں کے پادری سے معلوم ہوا کہ عرب میں آخری نبی کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ وہاں ایک قافلہ کے ساتھ عرب روانہ ہوئے۔ قافلہ والوں نے دھوکہ دیا اور غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اس یہودی کے ذریعے مدینہ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو ان کا دینی بھائی بنایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت 3 آدمیوں کو بہت چاہتی ہے، علی، عمار اور سلمان کو۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بہت علم والے تھے، بڑے بڑے صحابہ ان کے علم کے معترف تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو عراق کا گورنر بنایا تھا، لیکن ان کی زندگی میں وہی سادگی باقی رہی جو پہلے تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا انتقال سن 35 ہجری میں ہوا۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ ہدہد۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت اور عجیب و غریب ہدہد نامی ایک پرندہ پیدا کیا۔ اس کے سر پر خوبصورت سا تاج ہوتا ہے، پر میں بیل بوٹے کی نقش نگاری ہوتی ہے، چونچ ایسی بنائی کہ مضبوط سے مضبوط درخت کو کھود کر اپنا گھونسلہ بنا لیتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس پرندہ کو اللہ تعالیٰ نے انجینئرنگ کا ہنر دیا ہے کہ کہاں کس زمین کے اندر اور کتنی گہرائی میں پانی ہے وہ بتا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ایک پرندہ کو انجینئرنگ جیسا ہنر عطا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قاصد ہدہد پرندہ تھا جسے وہ اکثر بیشتر ساتھ رکھتے تھے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، جماعت سے نماز نہ پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نفلیں پڑھتا ہے مگر جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا، یہ شخص جہنمی ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، بلندی پر چڑھنے اور اترنے پر ذکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر کے لوگ جب بلندی پر چڑھتے تو تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور جب نیچے اترتے تو تسبیح یعنی سبحان اللہ پڑھتے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، مسجد بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کا گھر یعنی مسجد بنایا تو اس کے لیے اللہ اسی جیسا گھر جنت میں بنائے گا۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد میں حلقے لگا کر دنیاوی باتیں کریں گے۔ تم کو چاہیے کہ ان لوگوں کے پاس بھی نہ بیٹھو، اللہ کو ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا کی مثال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دنیا سے کوئی واسطہ نہیں، میری اور دنیا کی مثال تو بالکل اس مسافر کی سی ہے جو سخت گرمی میں کسی پیڑ کے سائے میں آرام کرے اور پھر اسے چھوڑ کر چل دے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، اہل جہنم کا حال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ منکر یعنی کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان پر موت ہی کا حکم کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر منکر یعنی کافر کو
ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، زہر اور جادو سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح صبح بغیر کچھ کھائے پیے مدینہ کی 7 عجوہ کھجوریں استعمال کر لے، اس کو نہ تو اس دن زہر سے نقصان ہوگا اور نہ جادو کا اثر ہوگا۔ نمبر 10، کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، مصیبتوں پر صبر کرو، دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہو، ہر وقت تیار و آمادہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اپنے مقصد میں کامیاب